السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو آئیے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آیت نمبر 15 سے آج تفسیر شروع کریں گے۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب غار کی طرف کچھ نوجوانوں نے پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ دکھا۔ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ غار میں کئی گنتی کے سال ٹھہرے رہے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا کون ہے اس کو کہ کتنی مدت وہ وہاں ٹھہرے۔ ہم آپ پر ان کا حال حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اضافہ عطا کیا تھا، ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی ظلم اور زیادتی والی بات کی۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو انہوں نے نوجوانوں نے صرف توحید کے اعلان پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے عمل یا فعل کا رد بھی کیا کہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے۔ تو ہؤلاء قومنا،
یہ لوگ جو ہماری ہی قوم ہیں، اگرچہ وہ شرک کرنے والے تھے، اگرچہ ان کا عقیدہ دوسرا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء قومنا۔ اور ایک داعی جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے فاصلہ رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے تاکہ ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دے سکے، کیونکہ اگر دعویٰ سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو اس صورت میں کسی کو اپنی بات سمجھائی نہیں جا سکتی اور اس کی بات سمجھی نہیں جا سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اس کے سوا کئی الہ بنائے ہوئے ہیں۔ آلہہ الہ کی جمع ہے، من دونہ کا مطلب اللہ کے سوا، یعنی اصل الہ الہ تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی پروف کیوں نہیں لاتے اس بات کا کہ یہ الہ ہیں یا یہ عبادت کے مستحق ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑا تھا کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یعنی انہوں نے دلیل دی، اور ہم اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کہیں، ایسا کریں تو بہت حق سے دور بات کہیں گے۔ تو لقد قلنا اذا شططا، تو یہاں پر اس کے برعکس یہ ان کے عمل کو یہاں بتا رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکارا جائے۔ سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے یا اللہ پہ جھوٹ باندھے اور صدق کو یا سچائی کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو۔ قرآن مجید میں تقریباً 9 بار اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ممانعت آئی ہے، سورۃ زمر میں، سورۃ ہود میں، سورۃ انعام میں اور دیگر کچھ صورتوں میں۔ تو یہاں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگرچہ قوم سننے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی واضح ایسی دلیل پیش کرے، سلطان بین، کہ جو واقعی سمجھ میں آنے والی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ تو بس نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے، اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو۔ مثلاً معاملات میں حلال حرام کے معاملے میں یہ کہنا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی اپنے پاس سے ہی حلال حرام کے فتوے دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایسی صفات کا اضافہ کر دینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتائیں، وہ اس سے منسوب کر دینا۔ اسی طرح دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا، جھوٹی احادیث گھڑنا، کیونکہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو انسان کو اگر کوئی بات نہ پتا ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اقرار کیا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس علم نہیں تو اسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ اتاری ہو۔
اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر اتنی یعنی کہ فطرت پر تھے اور اتنی سمجھ تھی کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو پروو کیا جائے، لیکن یہ کہ اتنے 100 سال پہلے بھی جن لوگوں کے اندر نور ہدایت تھا، جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت عطا کی، ان کو یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ ایمان لا کر شرک کا رد کریں اور پھر اس کے لیے دلیل مانگیں۔ پھر فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے، یعنی ان سے کنارہ کر لیا، عزلت سے ہے الگ تھلگ ہو جانا۔ اور اذا اعتزلتموہم، تمو کا مطلب یہ کہ تم یعنی غار والو، اے غار والو، اے اصحاب کہف، تم نے ہم ان سے یعنی اپنی قوم سے جب علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ علیحدگی دونوں طرح تھی۔ علیحدگی ایک جسمانی ہوتی ہے، حصی ہوتی ہے، اور ایک معنوی ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر الگ ہونا یعنی کسی کا بائیکاٹ کر دینا، کسی سے دور چلے جانا، کسی کو چھوڑ دینا، اور معنوی یہ ہوتا ہے کہ انسان فزیکلی بعض اوقات ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر الگ ہونا، خیالات میں الگ ہونا، تو یہ اعتزال کہلاتا ہے۔ ایک مشہور فرقہ بھی ہے معتزلہ کا، جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی مسئلے پر کچھ دلائل دے رہے تھے، تو ان کا ایک شاگرد واصل بن عطا جو تھا، اس نے اختلاف رائے کی بنا پر الگ ہو کر ایک گروہ سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، تو کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ، یعنی اگر تمہاری سوچ فرق ہے اور تم ذہنی طور پر ہم سے متفق نہیں، تو پھر اعتزل عنا، اور اسی بنا پر پھر وہ ان سے کنارہ کش ہو گیا، اور پھر جتنے بھی اس کے فالوور تھے وہ سب معتزلہ مشہور ہوئے۔ اور معتزلہ جو ہے یہ عقل پرست فرقہ تھا، جو اہل سنت کے مقابلے میں یعنی جو قرآن و سنت سے دلائل لیتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ اپنی عقل پر مبنی بس چیزوں کو لیتے تھے اور باقی چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج تک بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ان کے ذہن کو نہیں لگتی اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی ایسی تعویل کر دیتے ہیں کہ جو عقل کو راس آ جائے، حالانکہ وہی جو ہے وہ عقل کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، نہ کہ عقل جو ہے وہ وہی کو راہ دکھانے کے لیے کہ جو چیز ان کی پسند کی ہوگی وہ لیں گے ورنہ نہیں۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا۔ اب اصحاب کہف نے دونوں طرح اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے ایک طرح سے ہجرت کر گئے تھے، غار کی طرف چلے گئے، اور ذہنی طور پر بھی ان کا عقیدہ ان سے فرق ہو گیا، کیونکہ یہ توحید پر تھے اور وہ قوم شرک پر تھی۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہ صرف یہ کہ قوم کو چھوڑا بلکہ جس چیز کی قوم عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جن بتوں کی، ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا، معبودان باطل کو بھی چھوڑ دیا۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اب تمہارا سہارا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف پناہ لو، یہ نہیں کہا کہ جاؤ بلکہ کہا پناہ لو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک معروف جگہ تھی جہاں یہ لوگ پہلے بھی مشورے مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور اس ٹھکانے کا انہوں نے یعنی کہ ان کے لیے ایک ٹھکانہ تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں مکہ میں دار ارقم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوتے تھے، تو اسی لیے کہتے ہیں الکہف کا لفظ آیا یہاں، یعنی وہ خاص غار جس کا ان سب کو معلوم تھا
کہ وہی اب ٹھکانہ رہ گیا ہے، وہیں چلتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ ینشر نشر کرنے سے ہوتا ہے، اور نشر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، کسی بات کو پھیلانا، جیسے خبریں نشر کرنا جیسے ہوتا ہے، کپڑا پھیلانا، بارش پھیلانا، تو یہ رحمت کے لیے بھی آتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دے گا۔ من رحمتہ، اپنی کچھ رحمت میں سے، یعنی جو جتنی بھی اللہ نے عطا کی، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقہ، آسانی، یعنی تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا۔ مرفقہ کا لفظ جو ہے یہ رفق سے ہے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، فائدے کے سامان کو، آسانی کو۔ اسی سے یہ جو مرفق ہے یہ اسم آلہ ہے۔ کوہنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہماری بازو اسٹریٹ ہوتی اور بیچ میں کوہنی نہ ہوتی تو ہم بازو ہلا نہیں سکتے تھے، اور بہت سے کام کاج میں آسانی اسی کوہنی کی وجہ سے ہوتی، ٹیک لگانے کے کام بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ موومنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، جو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اتنا یقین تھا انہیں اس دعا کے قبول ہونے میں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو سہارا دیتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو لیڈر تھا اس نے یہ بات اپنے باقی سب سے کہی تھی، باقی جو ان کا گروپ تھا، تو ان کو اتنا یقین تھا کہ اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی رحمت بھی عطا کرے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی بھی فرما دے گا۔ اور مومن کو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر، اور یہ ایک آپٹمسٹک اپروچ ہے جو زندگی میں ہر معاملے میں انسان کو مطمئن رکھتی ہے، اور اس کو رب پر توکل بھی آتا ہے اس سے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بہت دفعہ بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری کی وجہ سے کچھ چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات انسان دنیاوی کسی نقصان کی خاطر کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو اللہ کی خاطر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی ماحول کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہجرت بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں پناہ گاہیں بھی، اور اس کے لیے وسعتیں بھی، اور اس کے لیے سہولتیں بھی فراہم کر دے گا اور وسعت عطا کر دے گا اس کو۔ تو بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے اگرچہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، اپنے گھروں کا آرام اور کمفرٹ سب چھوڑ کر جا رہے تھے، ایک طرح سے دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے اور الگ ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک بہت ان کو تسلی تھی، اور بہت ان کو ان کے اندر ایک یقینی کیفیت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عزلت ہے، آئسولیشن جو ہے، یہ اگر رائٹ ریزن کے لیے ہو تو پھر قابل قبول ہے۔ انسان جیسے دنیاوی معاملات میں بھی بعض اوقات بیماری کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات امتحان کی تیاری کے لیے، بعض اوقات کسی وبا سے بچنے کے لیے، جیسے آج کل کرونا سے کی وبا سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں ہی بند ہیں، تو یعنی ہر چیز سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ تو یہ کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی۔ ہمارے دین اس معاملے میں ہمیں رہنمائی یہ دیتا ہے کہ اگر فتنوں سے بچنے کے لیے انسان علیحدگی اختیار کرتا ہے، یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یا کسی برے ماحول سے بچنے کے لیے، تو پھر اس صورت میں انسان اس کے لیے ایسی عزلت اختیار کرنا، عزلت کہتے ہیں علیحدگی اختیار کرنا اس مخصوص ماحول سے جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے انسان پبلک لائف سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو یہ درست نہیں، یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں،
کیونکہ اس طرح مرد حضرات جو ہیں وہ نماز با جماعت سے الگ ہو جائیں گے، جمعہ سے الگ ہو جائیں گے، اور اسی طرح بہت سے فرائض اور حقوق جو انسانوں کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو تو اس صورت میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور اس میں علماء کے درمیان بہت سے اختلاف بھی ہوا ہے کہ کیا عزلت جائز ہے یا نہیں، اور اس میں کئی قسم کی باہم اختلافات بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل اصول یہی ہے کہ اگر انسان رائٹ ریزن کے لیے عزلت اختیار کر رہا ہو تو اس کی اجازت ہے، اور ورنہ انسان کسی ماحول میں ہوتے ہوئے بھی ذہنی عزلت کم از کم ضرور اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو گوشہ نشینی بھی کہا جاتا ہے، اور یعنی اردو میں سے گوشہ نشینی کہا گیا ہے، جبکہ عربی میں عزلت، اردو میں بھی عزلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے منہاج القاصدین، اس میں علامہ ابن الجوزی جو ہیں، عبد الرحمن ابن الجوزی، یہ عزلت کے فائدے بتاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مناجات سے انس حاصل کرتا ہے، جو کہ عام طور پر انسان کو میل ملاپ میں جس سے فراغت نہیں ملتی، انسان کو یکسوئی اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے کے لیے۔ اس میں وہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی اپنے رب کو پہچانتا ہو اور پھر کسی اور چیز سے بھی انس رکھتا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ دوسرا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ عزلت کی وجہ سے انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جنہیں عموماً میل جول سے کرتا ہے، اور وہ گناہ کیا ہیں؟ جیسے غیبت، کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مزے لیتے ہیں، لیکن جب انسان لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے تو نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی کی سناتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو آدمی لوگوں سے میل ملاپ رکھے گا وہ لازماً منکرات کا مشاہدہ کرے گا، پھر اگر خاموش رہے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اگر انکار کرے گا تو تکلیفوں کا سامنا کرے گا، لہٰذا وہ اس فریضے سے بھی بچ جاتا ہے، نہ وہ برائی دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کو مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ انسان ریاکاری سے بچتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بہت لا علاج بیماری ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب کسی سے ملتا ہے تو بعض اوقات اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے یعنی قلب و لسان میں تضاد آ جاتا ہے، جو کہ ایک طرح سے منافقت بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور فائدہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی برائی سے انسان بچتا ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے، تیرے دشمن دوستوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ دوست مت بنا۔ تو جب انسان بہت زیادہ میل ملاپ رکھتا ہے تو بعض اوقات انہی کی طرف سے اس کو ایسی تکلیفیں پہنچتی ہیں کہ جس سے وہ پریشان رہتا ہے۔ پھر اسی طرح پانچواں فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں تجھ سے اور تیری ان سے منقطع ہو جائیں گی، یعنی کوئی زیادہ تم سے ایکسپیکٹیشن رکھے گا ہی نہیں، اور نہ تم لوگوں سے رکھو گے، لہٰذا تمہیں وہ فرسٹریشن ہی نہیں ہوگی جو ایکسپیکٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ثقیل الطبع اور بے وقوفوں کے مشاہدے اور ان کے برے اخلاق کو برداشت کرنے سے نجات پانا ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، اور جن کی کمپنی جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، تو ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر انسان سب سے کنارہ کش ہوتا ہے تو کئی نقصان بھی ہوتے ہیں، مثلاً علم سیکھنا سکھانا، نفع دینا، نفع حاصل کرنا، ادب سکھانا اور سیکھنا، انس حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو ان چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو اجتماعی عبادات ہیں، جیسے ہمارے دین میں اجتماعی عبادات حج ہے یا اور اسی طرح کی نماز با جماعت ہے، یہ جمعہ ہے، ان چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یا تو بنیادی طور پہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے
کہ صرف فتنے کی صورت میں انتہائی آخری قدم کے طور پر انسان عزلت اختیار کر سکتا ہے اگر اس کے دین کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں انسان پھر ہجرت کر جائے، جیسے پیغمبروں نے ہجرت کی، وہ جگہ چھوڑ جائے۔ لیکن ادروائز اگر صرف لوگوں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے انسان الگ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی تکلیف برداشت کرتا رہے بنسبت اس کے کہ جو ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ انسان کی یہ فطرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ سب سے کٹ کر بالکل الگ ہو کر رہ جائے، کیونکہ انسان کے اندر ایک بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ یعنی کہ سوشلائزنگ کو پسند کرتا ہے۔ انسان کو انسانوں سے انس چاہیے ہوتا ہے، تو جب انسان اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو زیادہ دن اس کو بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات وہ جس خرابی سے بچنے کے لیے الگ ہوتا ہے اس سے بڑی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اصحاب کہف کے چونکہ دین کو فتنہ تھا، اس لیے انہوں نے یعنی دین کا فتنہ ان کو پیش آیا تھا، اس لیے انہوں نے الگ علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھی۔ اور اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ انسان دعا مانگے اور پھر اس کے بعد یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ تلاوت 2 آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلیں۔ من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ یہ جو اللہ سے حسن ظن انہوں نے رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی اور کس طرح ان کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہر جمعے کو جب ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یعنی رب نے ان کا ذکر نشر کر دیا، عام کر دیا، اور قرآن مجید جیسی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا، اور ان کی اللہ سے حسن ظن اور اللہ سے اچھی امید کو اس طرح پورا کیا کہ ان کو رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر عام ہو گیا، اور وہاں بھی ان کے معاملے میں سہولت پیدا کر دی، یعنی غار میں سوتے ہوئے، تو اس کا تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح اللہ نے سہولت پیدا کی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت ان پر جو اس وقت ہوئی غار کے اندر کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ دیکھتے، آپ سے مراد یہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
یا پھر ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہو، کہ اگر آپ دیکھتے اس غار میں جہاں وہ سوئے پڑے تھے تو سورج سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کہ اذا طلعت، جب وہ سورج طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم، تو وہ ان کے غار سے کترا کے نکل جاتا، یعنی دائیں طرف کنارہ کر جاتا، ذات الیمینی، دائیں جانب، یعنی ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی، اور ان کے جسم جو تھے وہ غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی بھی حفاظت کی۔ اور یہ جو تزاور ان ہے، تزاور کا لفظ جو ہے یہ زور سے ہے، زور کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، زیارت کرنے کو، لیکن ان جب آ گیا تو مطلب کنارہ کشی کی، ایک طرف جھک گیا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان کو کترا کے بائیں طرف نکل جاتا ہے۔ یعنی تقرضہم کا لفظ جو ہے یہ قرض سے ہے، قرض کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، کترنا، کاٹنا، یعنی مراد یہاں کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیتا، ان سے علیحدہ ہو جاتا۔ وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ وہاں کھلی جگہ پر تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ غار کوئی ایسا بند اندھیرا غار نہیں تھا، بلکہ اس کا دہانہ کافی بڑا تھا تاکہ ان کے اندر ان کو ہوا وغیرہ پہنچتی رہے اور وینٹیلیشن ہوتی رہے، اور وہ ان کی نیند جو ہے وہ ایک اچھی پرسکون نیند ہو۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ سارا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور اس سارے یعنی یہ سارا احسان اسی کی طرف سے تھا، اور اس کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا، یعنی اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، من آیات اللہ۔ اور نشانیاں جو ہیں وہ بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، یعنی عام حالات میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کونی ہوتی ہیں اور ایک شرعی ہوتی ہیں۔ تو جو کونی آیات ہیں ان میں سورج ایک مخصوص سمت سے نکلتا ہے، ایک مخصوص جگہ پر غروب ہوتا ہے، سال کے ہر دن کا اینگل جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے جو اس کی کائنات میں چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ جس سے جو ایک نشانی بن جاتے ہیں، جیسے موسیٰ نے اپنے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق کاسکٹ میں ڈال کے پانی میں، دریا میں بہا دیا تھا، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان سے پورا کیا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف واپس لائیں گے۔ اور اللہ کے بھروسے پر انہوں نے جب توکل کر کے اللہ کا حکم مان لیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی، اور واقعی وہ واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو کائنات میں ہیں اور جو قرآن میں ہیں آیات، اور جو شریعت کی شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، یہ بندے کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، اور کچھ ہدایت نہیں پاتے۔ تو من یہد اللہ فہو المہتد، جو ہدایت پا جائے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ القصص میں آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں دے پاتا، اپنے راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف بندے کو لے آئے۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے، وَلِيًّا مُرْشِدًا، کوئی دوست، کوئی راہ دکھانے والا، یعنی حق کی طرف۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کو بھی اللہ ہی نے ہدایت دی تھی،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ زبردستی کسی سے ہدایت چھین لے، لیکن جس کو دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کسی کو کیوں ہدایت عطا کر رہا ہے اور کسی کو ہدایت سے محروم کیوں کر رہا ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو پھر کوئی اور کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتا. یعنی ایک داعی جو ہے، ایک معلم جو ہے، ایک مربی جو ہے، ایک والدین جو ہیں، وہ اگر اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں یا ہدایت کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر طلب بھی پائی جاتی ہو، اس کی خواہش بھی ہو. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کلکم ضال، تم سب کے سب، اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں. ولی جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، اور مرشد جو ہے وہ راہ دکھانے والے. یعنی جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مددگار دے دیتا ہے کہ جو اس کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں، جو اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کرتے ہیں، اس کو رہنمائی دیتے ہیں. اور ان کا مل جانا بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور انہوں نے چونکہ ہدایت مانگی تھی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مرشد، یعنی یہ مرشد بعض اوقات انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاص پیر صاحب ہوں گے یا کوئی خاص انسان ہوگا تو تبھی انسان کو ہدایت ملے گی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. مثلاً ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کس نے ہدایت دی؟ یعنی انسانوں میں سے تو ان کے ماحول میں نہ ان کے والدین تھے اور نہ ہی کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈال دی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اللہم اجعلنا ہادین مہدیین، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، سورۃ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے. کسی بھی معاملے میں، اگر دنیا کا بھی کوئی معاملہ ہو یا دین کا کوئی معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، اگر انسان کا ایک قدم بھی غلط رستے پہ پڑ جائے تو بعض اوقات وہ ایک غلط انجام کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عنایت ہوتی ہے کہ انسان کو ہر معاملے کے اندر صحیح ڈائریکشن دے اور اس کے دل کے اندر وہ خیالات ڈال دے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے اچھے کام کر سکے، اللہ کی پسند کے کام کر سکے. تلاؤ. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں،
اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ ان پر جھانکتے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیتے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جاتے. یہاں پر اصحاب کہف کے غار میں سونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی، جیسے پیچھے گزرا نا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، لیکن ان کی آنکھیں اس طرح کھلی تھی کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں بیدار سمجھتا، کہ جیسے کوئی لیٹا ہوا لیکن سامنے دیکھ بھی رہا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم دائیں اور بائیں کروٹ بھی پلٹ رہے تھے تاکہ زمین ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور ان کا کتا بھی غار کے دہانے پہ اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو مل کر ایک ایسی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی کہ اگر کوئی کبھی ہمت بھی انہیں دیکھتا تو اس پہ روب طاری ہو جاتا اور مارے ڈر کے بھاگ پڑتا. یعنی بھاگ کے تو یہ اپنی قوم سے آئے تھے، ڈرے ہوئے تو یہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو دوسروں کو ان کے ذریعے ڈرا دیا، ان پر ایسا روب طاری کر دیا کہ دوسرے ان سے ڈریں اور ان کے قریب نہ پھٹکیں، کوئی انہیں چھوئے نہ، کوئی ان کے پاس نہ آئے اندر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان کی نیند پوری ہو جائے جتنا اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا. تو یہ بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے کہ وہ کب جگانا چاہتا تھا ان کو. تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھتے ہو، تم خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. اب تم کون ہو یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اصل میں نیند کی بھی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کی نیند مختلف طرح ہوتی ہے. کچھ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں اور دل بھی سو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی اور دل سو رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سوتی ہیں اور ان کے دل بھی سوتے ہیں. جب وہ سوتے ہیں تو سو جاتے ہیں بے ہوش، کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ عوام الناس کا حال ہے. لیکن کچھ لوگ جیسے یہ اہل کہف تھے، ان کے دل سو رہے تھے، گہری نیند میں تھے، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی جن کا شاید ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا. اور کچھ جیسے انبیاء ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہاں پر کیا تھا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو میں ایسا لگتا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ان کے دل سوئے ہوئے تھے اندر سے، یعنی ان کے کانوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا. اور پھر اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ آنکھیں کیوں کھلی تھیں، کیونکہ اگر اتنا عرصہ آنکھیں بالکل بند رہتی تو آنکھیں بھی خراب ہو سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بھی حفاظت کی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے دائیں بائیں جانب. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نگرانی کر رہے تھے ان کے سارے معاملات کی. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پہلو بدل رہے تھے، کہا گیا نقلبہم، ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں جانب اور بائیں جانب. ابن کثیر کہتے ہیں تاکہ ان کا جسم محفوظ رہے، جیسے بیڈ سور ہو جاتے ہیں اگر ایک ہی طرف زیادہ دیر کوئی مریض سویا رہے. اور پھر یہ بھی معجزہ ہے نا کہ ویسے وہ گہری نیند سو رہے تھے اور سوئے ہی چلے جا رہے تھے کہ نہ وہ کھانے کے لیے اٹھے، نہ پینے کے لیے اٹھے، نہ کسی اور حاجت کے لیے اٹھے، اور سوئے ہی چلے گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہر لحاظ سے حفاظت کی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نچھاور ہونا تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، جب وہ آئے تو ان کا کتا بھی ساتھ آ گیا.
اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتا ان میں سے کسی کا پالا ہوا کتا تھا یا کوئی اور کتا پیچھے لگ گیا ان کے اور وہ بھی ساتھ چلا آیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی کتا پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور انسان عام طور پر ڈر جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی کہ کتے کو ان کے ساتھ لگا دیا اور وہ کتا غار کے دہانے پہ جا بیٹھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. باسطن یعنی بسطہ کا مطلب تو پھیلانا، پھیلائے ہوئے تھا، دراز کیے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں بازو یعنی فل لینتھ بازو، بالوسیع دہلیز پر، یعنی وہ غار کے اندر نہیں تھا. اس پر علماء کہتے ہیں کہ غار کے اندر اس لیے نہیں تھا تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں ان کے پاس، تو وہ دروازے پر تھا. اور کتے کے بارے میں حکم یہی ہے کہ کتا جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کتا ایک بہت کارآمد جانور ہے. عام طور پر جو لوگ اینٹی ڈاگ ہوتے ہیں وہ پھر ان میں سے صرف خامیاں ہی دیکھتے ہیں، حالانکہ کتا حفاظت کے لیے اور بہت وفادار جانور ثابت ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ لیکن ساتھ ہی ہماری شریعت نے ہمیں ایک کتے سے ڈسٹنس رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. کتا شکار بھی کرتا ہے اور کتے کا شکار حلال بھی ہوتا ہے. یعنی جن کتوں کو سکھا دیا جائے شکار کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر ان کو چھوڑا جائے تو یہ بھی نہیں ملتا کہ ان کا جو لعاب دہن اس جانور پر لگ جائے، اس حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، اس کو دھو کے بھی صاف کیا جا سکتا ہے. ہاں، برتن میں اگر کتا منہ مار دے اور اس کا لعاب برتن میں آ جائے تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے تاکہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے. لیکن ادروائز اگر کوئی شخص کتا گھر میں رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے من امسک کلبن، جس نے کتا رکھا، ینقص من عملہ قیرات، اس کے عمل میں سے ایک پہاڑ برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قیراتان 2 قیرات. الا ہرسن او ماشیہ، سوائے کھیتی کی حفاظت کے اور جانوروں کی حفاظت کے. تو اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کھیتی کی حفاظت اور جانوروں کی مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے تو پھر بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں انسان گھر کے باہر والے حصے میں کتے کو رکھے، اندر نہیں. اسی طرح بعض اوقات سکھائے ہوئے کتے جو ہیں وہ پولیس اور کسٹمز میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح نابینا لوگ بعض اوقات کتا رکھتے ہیں ساتھ جو ان کو راہ دکھاتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اسی طرح کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والے بھی بعض اوقات کتوں سے کام لیتے ہیں. تو کتا جو ہے ایک یعنی کہ ایسا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ بہت سے کام اس سے لیے جاتے ہیں. لیکن کارآمد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے یعنی کہ اس کو گھر کے اندر نہیں رکھو. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل نے آنا تھا تو وہ نہیں آئے. تو جب بعد میں وہ پتہ چلا کہ کتا تھا بیڈ کے نیچے، تو جب آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے جگہ پر نہیں جاتے جہاں پر کتا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا کتا ان کے ساتھ تھا جو اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی ہی دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا اور وہ ایک طرح سے چوکیداری کر رہا تھا. اور یہ سارا سین مل کے ایسا ہو گیا تھا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر آپ ان پہ جھانکتے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیتے. اب یہاں آپ سے مراد کون ہے؟ آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور امت بھی ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا جن کے 700 پر تھے، 600 پر تھے، لیکن آپ ڈرے نہیں. اسی طرح آپ نے جنوں کو بھی دیکھا تھا، وہ لیلۃ الجن میں جب آپ نے ان کو جا کر قرآن سنایا تھا. اسی طرح آپ نے جہنم کو بھی دیکھا تھا. تو آپ ان مناظر سے اس طرح روب نہیں کھائے، ڈرے نہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اگر آپ بھی جھانک کر دیکھتے تو آپ بھی وہاں نہ رہتے، یعنی بتانا کیا اور اگر آپ نہیں رہ سکتے تو باقی امتی کون وہاں ٹھہر سکتا ہے؟ بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کتنی کی، کس طرح ان کی حفاظت کی، کس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا اور کس طرح ان کی مدد کی۔ تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی جیسے چاہے حفاظت کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہاں ایک نقطہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صحبت صالح جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے اصحاب کہف کا، یہ جنت میں بھی ہوگا ان کے ساتھ، یعنی اس نے آ کر دنیا میں ان کا ساتھ دیا، ان کی صحبت میں رہا، ان کی حفاظت کے لیے دہلیز پہ بیٹھ گیا، تو اسی وجہ سے کتا ہونے کے باوجود اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا، اور جنت میں اس کتے کے سوا کوئی کتا نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات انسان اللہ کے دوستوں سے، صالحین سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے انسان کو بھی صلاح عطا کر دیتا ہے، یعنی عمل صالح کی توفیق عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے انسان کو جہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان صرف نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے رہتے صرف دیکھ کر بہت سے نیکیوں کے کام کر لیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ پھر اکیلے میں انسان کے لیے بہت سے کام مشکل ہوتے ہیں، جب اور ساتھی ساتھ ہوتے ہیں تو انسان کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تلاوت۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے۔ یہ تو ہو گئی۔ نیکسٹ آیت ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو، بس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی مدت ان کے لیے رکھی تھی سونے کی، اتنی مدت سونے کے بعد جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ 309 سال سوئے رہنے کے بعد انہیں بیدار کر دیا۔ تو جب وہ جاگے تو ان کا جسم، ان کے اعضاء، جوارے سب کچھ صحیح سلامت تھا، جیسے ابھی کوئی سو کے اٹھا ہو، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی، تاکہ وہ خود بھی اور دیکھنے والے بھی اس بات کا ادراک کر سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو سلانے کے بعد اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ
اٹھانے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مدت بھی پوچھیں۔ تو یہاں پر وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھا دیا، یعنی جس طرح ریزریکشن ہوگی اسی طرح ہم نے ان کو بھی ریزریکٹ کیا۔ کیوں کیا؟ لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، بَيْنَهُمْ، باہم۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے؟ یعنی یہ اصحاب الکہف ہی اب آپس میں ایک دوسرے سے اٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نکلے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور اس وقت کوئی عصر کا وقت تھا، پچھلا پہر تھا۔ تو عام طور پر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان گہری نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو ٹائم کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا، اور کبھی تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ صبح ہے یا شام ہے۔ کبھی آپ قیلولہ کریں اور ایک دم گہری نیند میں چلے جائیں تو عصر کی نماز کے لیے اگر آپ اٹھیں تو یوں گھبرا کے اٹھتے ہیں کہ یہ تو فجر ہو گئی اور سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے، حالانکہ وہ فجر نہیں ہوتی، عصر ہوتی ہے، کہ انسان اپنا ٹائم کا ٹریک کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہاں بھی انہیں وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنی دیر سوئے، اور یہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کئی سو سال یہاں سلائے رکھا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا بھی تم ٹھہرے، اللہ نوز بیسٹ۔ کیونکہ انہوں نے یعنی اس سے بھی ان کی سمجھداری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہ کتنا ٹھہرے کوئی اتنی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اتنا وقت ضائع کریں، اور یعنی یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں کہ جس پر ہم آپس میں ڈسکشن کریں۔ بعض اوقات لوگوں کی آرگیومنٹ صرف چھوٹی چھوٹی پیٹی تھنگس کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں، اور اصل جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ کہانی جو ہے وہ عام کہانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام کہانیوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا کھایا، کہ کون آیا، ان کے نام کیا تھے، کہاں اٹھے کہاں بیٹھے، لیکن یہاں بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربکم اعلم بما لبثتم، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو جتنا بھی سوئے ہو۔ اب آنکھ کھلی ہے، ظاہر ہے کوئی الارم وغیرہ تو نہیں تھا، اور کوئی جگانے والا نہیں تھا، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ کتنا سو چکے ہو۔ اب کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ کہ بھوک لگی ہے، ظاہر ہے اتنے 100 سال کھانا نہیں کھایا تھا تو بھوک تو لگی تھی۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو بھیجو، سارے نہیں جاتے، ایک کو، یہ بھی سمجھداری کی بات تھی۔ بِوَرِقِكُمْ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، اور یہ بھی ان کی سمجھداری کی بات تھی کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ساتھ کچھ پیسے بھی لے کر گئے، کچھ تدبیر کی انہوں نے۔ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، اپنی یہ چاندی، یعنی چاندی کا سکہ مراد ہے، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، شہر میں جاؤ یہ سکہ لے کر۔ فَلْيَنظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ ان میں سے سب سے پاکیزہ کھانا کس کا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، تو وہ تمہارے پاس رزق لے کر آئے، اسے چاہیے کہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے۔ اور ساتھ اور بھی انسٹرکشن دی، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور حسن تدبیر سے کام لے، اپنی بات کو پوشیدہ رکھے، کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ اور تلطف میں سے، یہ تلطف کا لفظ ہے، یہ لطف سے بھی نکلا ہے کہ مہربانی کرے، یعنی جس سے بھی کھانا لائے وہاں کوئی بحث جھگڑا نہ شروع ہو، بلکہ خوش خلقی کے ساتھ حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے وہ کھانا لائے۔ وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے۔ اب یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں اس سے اصحاب کہف کی سمجھداری اور عقل مندی اور ان کی باریک بینی اور ان کی پلاننگ اور ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ہم سینس کر سکتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا تھا،
وہ کتنے صاف ستھرے لوگ تھے، اور خاص طور پر انہوں نے جو کہا ازکا طعامن، سب سے زیادہ صاف ستھرا، اور اس میں ازکا میں پاکیزہ کا معنی بھی ہے، صاف ستھرے کا بھی ہے، یعنی لافل ہو، حلال ہو، بیسٹ کوالٹی ہو، لذیذ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ازکا کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کھانے کے معاملے میں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ۔ تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا سورۃ البقرہ میں ہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ گویا حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، صاف ستھرا کھانا، یہ ہمارے دین میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ رسولوں کو الگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلقین کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے: امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول، پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت محتاط تھے، حالانکہ ان کی ساری سوسائٹی جو تھی وہ ایک نان مسلم سوسائٹی تھی، لیکن انہوں نے اس میں بھی رہ کر اپنے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرے کھانے کا ہی اہتمام کیا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چاہیے کہ وہاں سے اپنا رزق لے آئے، جو زیادہ کھانا جس کا صاف ستھرا ہو۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ قرآن کا نصف ہے، اور لطف جو ہے وہ مہربانی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، اور نرمی جو ہے وہ کی ٹو سکسیس ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اور پھر اسی طرح باتوں میں اگر بحث مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ بھی نرمی کے خلاف ہے، لطف کے خلاف ہے۔ تو عام طور پر اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں: خوشخلقی سے کام لینا اور حسن تدبیر سے کام لینا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ دے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر تو شامت آئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کام کرنے کے لیے لطف کی ضرورت ہے۔ لطف سے مراد مہربانی اور حسن اخلاق ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کے جو سب سے سینٹرل ورڈ ہے اس میں اتنی بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے۔ پھر فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، بے شک اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ یعنی توحید سے شرک کی طرف لوٹنے میں کوئی کامیابی نہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے
اب تک ہم نے صعوبت اور مشقت برداشت کی ہے، تو اگر ہمارے اہل شہر نے ہمیں بہت ساری دھمکیاں دے کر اور مجبور کر کے پھر آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹا دیا، تو اس سے ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی، نہ ہم دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایسے موقع پر اپنے دین کو پریفر کرے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، ظاہر، تو تم پر دسترس حاصل کر لیں گے، یعنی تمہیں کنٹرول کر لیں گے، اور یا تمہیں سنگسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے پتھر مار مار کے، یا پھر تمہیں اپنی ملت یا اپنے دین میں لوٹائیں گے۔ یعنی پھر اگر وہ کفر پہ مجبور کیے جاتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے، یعنی اگر تم کفر پر مجبور کر دیے گئے اور پھر تم کفر کی طرف لوٹ گئے تو کامیاب نہ ہوگے۔ اصل میں اس کی کیا وجہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹ کے ویسے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کامیاب نہ ہوگے۔ ہمارے دین میں یہ سہولت ہے کہ اگر زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا بھی دے اور دل میں پکا ایمان اور یقین ہے تو قابل معافی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ نہیں تھا، یہ لوگ بنی اسرائیل کے تھے جو نکلے، تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم واپس ان کے دین میں چلے گئے، چاہے اوپر اوپر سے جاؤ، تو تم فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البروج میں جو واقعہ آتا ہے جس میں آگ کی خندقیں کھدوا کے ایک بادشاہ نے لوگوں کو اس میں پھینکا تھا، تو وہ بھی کیوں چلے گئے تھے ان میں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ واپس پلٹیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ دین سے نکلنا ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی آگ میں ڈالا جائے۔ اب یہ دونوں آیتیں ہم سنتے ہیں تلاوت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ توحید سے شرک کی طرف لوٹنے میں کامیابی نہیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی وہ اپنے موقف پر قائم تھے، اور جو محنت انہوں نے اس سلسلے میں کی تھی اس کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، کہ ان کو یہی سمجھ تھی کہ اگر ہم نے واپسی کی راہ اختیار کر لی تو نہ ہم دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ کذالک وکذالک، اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے سلایا جگایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے ساتھ والے دکاندار کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کے حیران ہوا، اور اس طرح وہ بات پھیل گئی۔ اور اصحاب کہف کا جو ساتھی تھا وہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اسے نہیں یاد تھا کہ یہ کل 3 صدیوں پر محیط ہے۔ تو لوگ اس کی بات کیسے مان لیتے؟ تو لوگوں کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی دفن شدہ خزانہ ملا ہے۔ تو بہرحال بات بادشاہ تک پہنچی، اور وہ پھر اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی، اور اسی وقت وہ سب کے سب پھر فوت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ اب وہ دوبارہ ایک اور زندگی گزاریں یہاں دنیا میں، بلکہ ان کا اٹھنا بھی ایک نشانی تھا، کیونکہ جس دور میں وہ اٹھے تھے اس دور میں ایک بحث چل رہی تھی کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں۔ تو ان کا اٹھنا ایک نشانی بن گیا اس اعتبار سے کہ وہ دوبارہ یعنی کہ مرنے کے یعنی جیسے یہ سو کر دوبارہ اٹھے ہیں 300 سال بعد، اسی طرح لوگ قیامت کے دن بھی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، آثرنا آثر یاثر کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، گر پڑنا، بغیر ارادے کے مطلع ہو جانا۔ آثرنا علیہم، ہم نے ان پر مطلع کر دیا، باخبر کر دیا، ان کی خبر کھول دیا، اب خطرہ نہیں تھا ان کا کوئی۔ لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، کون جان لیں؟ اصحاب کہف جان لیں۔ کیا جان لیں؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ جو حشر نشر کا وعدہ ہے، یا پھر ان کی حفاظت کا یا رحمت کا، یہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی انہیں اپنے حال پر، یعنی جب ساری بات واضح ہوئی تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سنی، کس طرح حفاظت کی، اور کس طرح ان کو ایک نشانی بنا دیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں ایک معاملے پر اختلاف کر رہے تھے، یعنی آپس میں جھگڑنے لگے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب یہ جھگڑنے والے کون تھے؟ وہ اس شہر کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی نشانی کو دیکھا تھا اور وہ ان سے بہت متاثر ہو گئے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کیونکہ وہ تو اصحاب کہف تو فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، یعنی ان کی ایک اجتماعی قبر بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کا رب ان کے معاملے کی حقیقت سے واقف ہے کہ کیوں ان کو سلایا اور کیوں ان کو جگایا، اتنا عرصہ تک ان کو اس جگہ پر رکھا، اور پھر یہ کہ ان کے انساب اور ان کے احوال اور ان کے کس خاندان کے بچے تھے، کیا ہوا تھا، یہ ساری تفصیلات رب ہی کو معلوم ہے۔
قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو وہ لوگ کہنے لگے جو ان کے معاملے پر، ان کی بات پر غالب آ گئے کہ ہم ان پر مسجد ضرور بنائیں گے۔ یہاں پر ایک بات تو آپس کے تنازع کی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مختلف معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اس سے انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے، لیکن اپنی رائے دینے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا اور اسی کو صحیح سمجھنا اور حق سمجھنا یہ درست نہیں ہوتا۔ بہرحال لوگ جو دو حصوں میں بٹے تھے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم ان کے اوپر عمارت بنائیں گے، لیکن جن لوگوں کی بات زیادہ سخت تھی، یعنی جو غالب تھے، جو پیپل آف پاور تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسجد بنانا جو ہے قبر کے اوپر جائز ہے، کیونکہ یہاں پر اصحاب کہف پر مسجد بنانے کی بات ہوئی تھی۔ یہ تو ایک خبر دی جا رہی ہے، اس میں جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، اس میں جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک قبر پر مسجد بنانے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے دین میں ممنوع ہے اور اس کی حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس فعل سے ڈرا رہے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ اسی طرح ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر تصویریں تھیں، تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ نے فرمایا بے شک جب ان میں کوئی نیک مرد ہوتا تو اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں تصویریں رکھتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعنی جس کی لوگ پوجا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر لعنت ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ آج بہت سے اسلامی ممالک کے اندر بے شمار قبریں بنی ہوئی ہیں جن کے لوگ باقاعدہ طواف بھی کرتے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی نظریں مانتے ہیں، ان سے جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان کے اندر 1,00,000 شرائنز ہیں، اور بعض شرائنز جو ہیں وہ تو ان میں تو جنت کا دروازہ بھی بنا دیا گیا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے ہر سال گزرتے ہیں۔ سال میں 3 دن صرف کھلتا ہے اور اس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال ان باتوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس آیت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے۔ بعض لوگ مسجد نبوی کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ بعد میں بنی، مسجد جو ہے وہ پہلے بنی، اور مسجد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے جو ازواج مطہرات کے تھے، اور اس کے علاوہ جو آس پاس اور گھر تھے ان کے بھی دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ وفات سے پہلے آپ نے ان سب کو بند کروا دیا سوائے حضرت ابوبکر کے، اور پھر ایک عرصہ دراز تک آپ کا گھر جس میں یعنی حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تھے، آپ کی قبر تھی، اور پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں دفن ہوئے، تو بہت عرصے تک یہ مسجد سے بالکل الگ رہا۔ لیکن جو پھر مسجد کی وسعت ہوئی تو یہ ایک کنارے پر ایک سائڈ پر آ گیا، یعنی یہ نہیں کہ وہاں پر پہلے قبر بنی اور پھر اس کے بعد مسجد بنی۔ مسجد تو پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، اور اس کی ایکسٹینشن میں ایک کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو عبادت گاہ بنایا جائے۔
کیونکہ قبروں کو عبادت گاہ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. تلاوت. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور یہ جو بات ہے کہ مسجد بنانے کی بات کہی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو واقعی اللہ کی ایک نشانی مانا اور ان کو ایک ہائی رینک دیا اور ایک دین کا سمبل جانا. یہ الگ بات ہے کہ مسجد بنانے کا فیصلہ درست نہیں تھا، لیکن ان کی دین سے جو ایسوسیشن تھی، جو ان کا ایمان تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خوبصورت معاملہ کیا، اس بنا پر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور کہیں گے 7 ہیں، ان کا 8واں ان کا کتا ہے. کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کریں اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کریں. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اصحاب کہف کا قصہ چھیڑا تھا، یعنی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون تھے. اب کہانی سننے کے بعد ان کی تعداد پہ وہ بحثیں کرنے لگیں گے. کہیں گے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اب کتے کا ذکر ساتھ ہے کیونکہ وہ بھی ان کا ساتھی بنا ہوا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، 5واں ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب، رجمن کا مطلب ہے پتھر پھینکنا، بالغیب بن دیکھے. یعنی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب انسان بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کو جانے کوئی بات کرے، کیا سارائی کرے، اٹکل پچو بات کرے. رجم جو ہے یہ پتھر مارنے کے لیے آتا ہے اور جھوٹے گمان اور وہم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایسے ہی بن دیکھے. یعنی یہ دونوں رائے جو ہیں یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے. ابن عباس اس رائے کو درست قرار دیتے ہیں اور وہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور بھی ہوئے بعد میں. تو 8واں ان کا کتا، یعنی یہاں پر اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرے رب کو زیادہ پتہ ہے ان کی تعداد کا، ان کی گنتی کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ جبریل کو بتایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور بہت سی باتوں میں آپ جن کو نہیں جانتے تھے فرما دیا کرتے تھے لا عالم، میں نہیں جانتا. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں ان کو جانتے مگر بہت تھوڑے، یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں یا جو یعنی اللہ کی نظر میں ایسے، یعنی وہ رائے رکھنے والے کم لوگ ہیں.
باقی لوگ تو اختلاف کا ہی شکار ہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ ان سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں. کس کو کہا جا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. الا مراء ظاہرا، مگر سرسری گفتگو، ظاہری بات. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کریں، کسی سے فتویٰ بھی نہ پوچھیں. یعنی یہ وہ بات نہیں کہ جس کا پیچھا کیا جائے. جس چیز کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کھوج میں بھی نہیں لگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر ان سب لوگوں کی تعداد کو مبہم رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ان کے جھگڑے میں ان کو بتا دیتے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تعداد تھی. ہمارے دین کا حسن ہی یہی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو انسان چھوڑ دے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے، مختصر ہے، اور اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے چاہیے جو اس کی دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. کیونکہ عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اہم کاموں میں اور بامقصد چیزوں میں مشغول رکھتا ہے، وہ بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا. جو چیز اہم ہے زندگی میں، اور اسی سے انسان کو اپنی پرائرٹیز مقرر کرنی چاہیے. بہت سے لوگ اہم کاموں کو چھوڑے رکھتے ہیں اور دل بہلانے والی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتے کہ جو ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی زندگی میں. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی بندے سے ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اس کو غیر اہم کاموں میں مشغول کر دے. تو جب بھی انسان بے مقصد کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ بامقصد کام کے حصے کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ انسان یا تو کسی حق کے کام میں مصروف ہوگا یا کسی باطل کام میں، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ان کے کتے کا ذکر بھی آیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعات میں غیر ضروری تفصیلات نہیں بتائیں تاکہ اصل مقصد سے لوگ نہ ہٹ جائیں، کیونکہ جب اس طرح کی ڈیٹیلز پتہ چلنے لگتی ہے تو انٹرسٹ کچھ اور ہو جاتا ہے انسان کا. اور پھر بہت اہم بات یہ بتائی گئی کہ ایسے معاملات میں بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف سرسری بات کر کے انسان آگے بڑھے. اور آخری بات یہ کہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہ بھی کہ صرف اللہ کا علم ہی برحق ہے، وہی اصل حقیقت جانتا ہے. اور مراء ظاہرہ جو ہے یہ لفظ بھی قابل غور ہے. مراء کہتے ہیں یعنی کہ اختلافی گفتگو، جھگڑا، اور ظاہرہ سرسری، یعنی صرف زبان کی حد تک ہو، دل تک نہ جائے، انسان اس میں غضبناک نہ ہو. اور پھر احدا یعنی حال، زمان، مکان، کسی بھی اعتبار سے کسی سے بھی نہیں پوچھنا، یعنی اس معاملے کی کھوج لگانی ہی نہیں، اس میں ریسرچ کرنی ہی نہیں. تلاوت. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا۔ اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہیے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات امت کو سکھانا چاہتے ہیں تو خطاب آپ سے کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے یہ حکم ہے تو پھر ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں، کسی بھی کام کے بارے میں مراد ہے کہ میں یہ کل ضرور کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں۔ یعنی جس بھی چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہوں، جزم کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو، تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اسی طرح جب قسم کھائیں تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ کہیں، لیکن جب کسی چیز کی خبر دے رہے ہوں تو اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً آپ کسی سے پوچھنے کا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہے انشاءاللہ نسیم نام ہے، تو یہاں خبر دے رہے ہیں، یہاں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ موقع انشاءاللہ کہنے کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ ایک ادب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت 15 دن تک وحی نازل نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مکہ کے لوگ پوچھنے کے لیے آئے یہود کے کہنے پر کہ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں، ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے گھر اور گھر بار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل گئے تھے، تو اس پر آپ نے بہت یقین سے کہا کہ میں کل ضرور آپ کو بتا دوں گا، لیکن پھر وہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون سی بات کتنے دن بعد کس موقع پر کب بتائی جانی چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو سکھایا گیا اور پھر ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو پکا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اگر انشاءاللہ کہیں گے تو پھر کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اگر قسم کھا لی اور پھر قسم پوری نہ کر سکے، اگر انشاءاللہ کہا ہوگا تو گناہ گار نہیں ہوں گے اور اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی ہے تو پھر پکڑ ہوگی پورا نہ کرنے کی صورت میں۔ اور پھر انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اس سال تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے لیکن انشاءاللہ تو اس میں ضرور داخل ہوگے۔ اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل سچا خواب ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت بھی ہے انشاءاللہ کہنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور ان کے والدین بھی، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے، اگر اللہ نے چاہا، یعنی امن جبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے جب
اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تم مجھے ضرور اگر اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے پاؤ گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے بارے میں خواب سن کر کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو یعنی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، ان سے سیکھنا چاہا تو کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا انشاءاللہ پائیں گے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اچھا وہ شعیب نے علیہ السلام نے ہی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشک علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے، اگر 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پہ مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ انشاءاللہ کہنے سے اصل میں معاملات میں انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی جب گائے ذبح کی تھی تو آخر میں کہا تھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو انہوں نے خود پہ لازم کیا کہ عنقریب وہ رہنمائی حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ انہوں نے مشروط کر دیا۔ تو بعض سلف صالح کہتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری زندگی بھی گائے نہ ملتی ان کو۔ اسی طرح کاموں میں برکت ہوتی ہے جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج کل انشاءاللہ کا لفظ یہ دھوکے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا جائے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھی تم بھول جاؤ۔ یہ اکرمہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اذا غضبت، جب تمہیں غصہ آئے تو رب کا نام لے لیا کرو۔ اور نسیتا کا ویسے معنی بھولنا ہی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز بھول جائے تو اللہ کا ذکر کرے۔ مثلا کھانا شروع کر دیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر، یا پانی شروع کر دیا پینا بسم اللہ کے بغیر، اور بیچ میں خیال آیا تو اسی وقت بسم اللہ کہہ دیں۔ 2-3 گھنٹے بعد بھی کوئی بات یاد آئے کہ بسم اللہ کہنی چاہیے تھی فلاں موقع پہ نہیں کہی تو اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان ذرا سا غافل ہونے لگے تو فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں، کوئی بات بھول جائیں تو فوراً اللہ کا ذکر کریں، یعنی آپ کے ذہن میں سے بات نکل گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہ میرے تو ذہن سے ہی نکل گئی۔ تو ایسے موقع پر یا کوئی چیز یاد نہ آئے تو اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ کبھی انا للہ کہیں، کبھی دروشی پڑھیں، کبھی کوئی یعنی کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے ہدایت سے قریب تر بات عطا کرے گا، یعنی اس معاملے میں میری رہنمائی کرے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو بندے کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو معاملات کو درست کرتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا تھا نا ہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اسی مناسبت سے یہاں بھی وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تو اصحاب کہف کا ایک اسوہ حسنہ ہے جس کا یہاں پر جس کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یعنی یہ اس کہانی سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ رشاد اور رہنمائی اور بھلائی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب انسان کسی اچھے کام کا بھی ارادہ کرے یا وعدہ کرے تو پھر انسان انشاءاللہ کہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اس معاملے میں بہتر رہنمائی فرمائے گا۔ اور ویسے بھی انسان جو ہے وہ بھول جانے کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے۔ ایک ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ حافظے کا خراب ہونا، اور ایک ہے گناہوں کی وجہ سے کچھ بھول جانا۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی۔ انہوں نے امام شافعی نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اور یہ غموں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ترازو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا کثرت نسیان کا علاج کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جب کسی مسئلے میں میرا علم رک جاتا ہے تو میں اللہ سے 1000 بار استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ میرے سامنے اس مسئلے کا حل کھول دیتا ہے۔ تو جب کسی معاملے میں رہنمائی نہ مل رہی ہو تو اس نیت کے ساتھ انسان کو استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین رہنمائی فرما دے۔ تلاوت۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ پھر ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 کا اضافہ کر لیا۔ یہاں اصل میں 300 سال پر 9 کس طرح زیادہ ہوئے؟ لونر کیلنڈر کے مقابلے میں شمسی کیلنڈر میں 9 سال زیادہ بنتے ہیں، یعنی ان کے سونے اور جاگنے کے درمیان کے وقفے کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے لونر کیلنڈر کا ذکر کیا، قمری کیلنڈر، اور ساری شریعتوں میں قمری کیلنڈر ہی استعمال ہوا ہے، لونر کیلنڈر۔ وَازْدَادُوا 9 شمسی کیلنڈر ہے، اور اس میں 9 سال زیادہ ہو گئے۔ تو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو عام لوگ ہوتے ہیں، اولیاء، ان کی کرامات ہوتی ہیں۔ تو 300 سال یا 309 سال تک ان کا غار میں رہنا یہ ایک طرح سے کرامت تھی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں تھا، معجزہ نبیوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جادوگر ہیں وہ شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ معجزہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے۔ نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یعنی اصحاب کہف کی گنتی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ رہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہو غیب السماوات والارض،
آسمانوں کا غیب ہو یا زمین کا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انبیاء کو جتنا وہ دے بس اتنا ان کے پاس ہوتا ہے، ذاتی طور پر وہ غیب کا علم کچھ بھی نہیں جانتے، وحی کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے وہی علم ہوتا ہے۔ ابصر بھی و اسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے، دوست ہے، نہ کارساز ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اصحاب کہف کو اہل کتاب سے سوال کرنے سے منع کر دیا کیونکہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اور اللہ ہی غیب اور حاضر کا علم رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوئے رہنے کی مدت سے آگاہ کیا کہ صرف وہی جانتا ہے۔ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، آسمانوں میں کتنے سے سیارے ستارے ہیں، اسی کو معلوم ہے، اور اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی یقینی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت بہت وسیع ہے، اور ہمیں اس کی ان دونوں صفات کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، کیونکہ نہ کسی کا اتنا علم ہے، نہ کوئی اتنا دیکھ سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہی زیادہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور اس میں حکم میں کونی اور شرعی دونوں طرح کے حکم شامل ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کے کونی اور اللہ کے شرعی حکم میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بہرحال یہاں سے تلاوت اور پھر اس کے بعد اس واقعے میں جو سبق ہیں کچھ ان کا ذکر دہرا لیتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہاں واقعہ تو مکمل ہوا، لیکن اس سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ کوشش کرنا ایمان والوں کا کام ہے، تاخیر ہو سکتی ہے مدد میں، لیکن مدد آتی ضرور ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے۔ کبھی یہ نصر، یہ مدد جو ہے یہ مانوی ہوتی ہے، دلائل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ کامیابی کے لیے صبر و استقامت چاہیے، انسان استقامت کے ساتھ حق بات پر جمع رہے اور مخالفت سے نہ گھبرائے۔ پھر یہ کہ فتنوں کے دور میں انسان کو ایسی جگہوں سے الگ ہو جانا چاہیے جہاں اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ ان کا فتنہ دین کا فتنہ تھا، ان کو دین کے رستے میں آزمائش آئی اصحاب کہف کو، اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اپنے گھر بار، اپنی قوم، اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر غار کی طرف پناہ لی۔ یعنی جب دین پر کسی بھی صورت پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر ہجرت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ چند ساتھی تھے آپس میں جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، یہ تدبیر کی تھی، اور پھر ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحبت جو ہے وہ انسان کو، نیک صحبت جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی فائدے کی ہے۔
چاہے جسمانی طور پر قریب ہوں یا پھر معنوی طور پر، یعنی ورچولی۔ آج حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن جب بھی ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے بے شمار رہنمائی ملتی ہے اور ایک قرب محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ۔ پھر یہ کہ تدبیر کے ساتھ دعا بھی کریں۔ پھر یہ کہ جب آپ ایک مقصد رکھتے ہیں تو آپس میں مل کر فیصلہ کریں مشورے سے، جیسے اصحاب کہف نے کیا، اور پھر جب ایک نے رہنمائی کی کہ غار میں چلتے ہیں تو سب چلے گئے۔ بعد میں کھانے کے بارے میں یا کتنی دیر سوئے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا بھی، لیکن وہ چھوٹی چیز تھی، وہ چھوٹی موٹی باتوں پر اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بڑے فیصلے کرنے ہوں تو پھر اگرچہ رائے مختلف بھی ہو پھر بھی اتفاق اور مل جل کے کرنے چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ پلاننگ کے ساتھ انسان کو کام کرنا چاہیے۔ یہ بچے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ پیسے بھی لے کر گئے تھے، جس کے لیے جو پھر ان کے راز کھلنے کا سبب بنا تھا کھانا لانے کے لیے۔ پھر یہ کہ مراء سے بچے، بحث مباحثے سے بچے۔ پھر یہ کہ حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، چاہے کم ہی تعداد کے لوگ اس کے ساتھ ہوں۔ پھر یہ کہ جب کوئی بات بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ جب کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ دعا کرنے کے بعد اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جب دین کے معاملے میں ایک فیصلہ کر لیں تو اس سے واپس نہ پلٹیں۔ دین کا راستہ چھوڑنا ناکامی کا راستے کی طرف بڑھنا ہے۔ پھر کھانے کے معاملے میں صاف ستھرا کھانا اور لذیذ کھانا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس صورت کا جو اور قرآن کا مرکزی لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے کام لیں، نرمی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ سے آسانیاں مانگیں۔ اللہ کے اور جس بات کے لیے سارا قصہ بتایا گیا ہے وہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔